السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بھارت یعنی کہ ہمارا پڑوسی ملک کتنا طاقتور ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ پہلے نمبر پر آبادی والے ملک چین کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے، جبکہ بھارت کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی طاقت دونوں ہی اس کی آبادی ہے۔ ناظرین، اس ملک کی زیادہ آبادی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو بھارتی لوگ ضرور نظر آئیں گے۔ اس ملک کے 1 کروڑ 60 لاکھ شہری بیرون ملک مقیم ہیں، مگر ناظرین دوسری طرف زیادہ آبادی کی وجہ سے بجلی، پانی، تعلیم، حتیٰ کہ ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی بھی حکومت کے لیے ناممکن چیلنج بن چکی ہے۔ دوستو، دی انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق 60% بھارتی شہری ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ 60% یعنی کہ تقریباً 80 کروڑ سے زائد لوگ بھارت میں ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ اگر بھارت کے شہریوں کی سال بھر کی ایوریج انکم کی بات کی جائے، وہ بھی زیادہ آبادی کی وجہ سے بہت کم ہے۔ بھارت کے شہریوں کی سال بھر کی ایوریج انکم 1614 امریکی ڈالر ہے، جبکہ اس کے برعکس بنگلہ دیش کی سالانہ ایوریج انکم 1610 امریکی ڈالر ہے، اور پاکستان کی عوام کی سالانہ ایوریج انکم ان دونوں ممالک سے زیادہ ہے۔ پاکستانی لوگوں کی سالانہ ایوریج انکم 1629 امریکی ڈالر ہے۔ دوستو، اگر ہم دفاعی لحاظ سے بھارت کی طاقت کا اندازہ لگائیں تو بھارت کے پاس دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج موجود ہے۔ اگر انٹرنیشنل پاور رینکنگ کی بات کی جائے تو بھارت 5ویں نمبر پر موجود ہے، جبکہ چائنا تیسرے اور پاکستان 11ویں نمبر پر موجود ہے۔ امریکہ، چین، سعودی عربیہ اور روس کے بعد بھارت وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ بجٹ اپنی آرمی پر خرچ کرتا ہے۔ دوستو، بھارت بلینز آف ڈالر سالانہ اپنی آرمی پر خرچ کرتا ہے، جو کہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ 52.5 بلین ڈالر ہے، جو کہ تقریباً 98 خرب 6 ارب پاکستانی روپے ہے۔ صرف حوالے کے لیے ناظرین میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ 10 خرب سے بھی کم ہے۔ بھارت دنیا کی 6ٹھی ایٹمی طاقت ہے۔ اس ملک کے پاس اپنا تیار کردہ میزائل ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اب خاصی ترقی کر چکا ہے اور یہ ملک اب فائٹر جیٹس بھی تیار کرتا ہے۔ اس ملک کے تیار کردہ فائٹر جیٹس تیجا طیاروں کے بارے میں بھارتی مارین کا دعویٰ ہے کہ یہ 4th جنریشن لڑاکا فائٹر جیٹس ہیں۔ ناظرین، ایئر کرافٹ رکھنے والے ممالک کی بات کی جائے تو اس میں بھارت کا نام بھی شامل ہے۔ اس ملک کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہیں۔ بھارت کو اسلحے میں خود کفیل کرنے کے لیے کئی سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں دی فورس بیہائنڈ پیس اور بھارت الیکٹرانکس جیسے بڑے ادارے شامل ہیں۔ مگر بھارت کی ترقی کی طرف دیکھا جائے تو بھارت کا دفاعی پیداوار میں خود کفالت کا یہ خواب ابھی بہت دور ہے۔ ناظرین، اگر ہم بھارت کی معاشی ترقی کی بات کریں تو یہ ملک دنیا کی 7ویں سب سے بڑی معیشت ہے۔ اس ملک کا ٹوٹل GDP 2200 ارب ڈالر ہے، جو کہ واقعی میں بہت زیادہ ہے۔ بھارت کی معاشی طاقت اس کی زراعت اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی IT انڈسٹری ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فلم انڈسٹری یعنی کہ بالی ووڈ بھارت کا پوزیٹو امیج پوری دنیا میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ غربت بھارت میں بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت میں ایک رپورٹ کے مطابق 18 لوگ غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے بھارتی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں جنوبی ایشیا دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں کا گڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت تاریخی عمارتوں جن میں تاج محل سیر فہرست ہے، خوبصورت وادیوں اور ثقافتی رنگا رنگی کے باعث ایک عظیم سیاحتی مقام بھی بن چکا ہے۔ ہر سال تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بھارت کا سیاحتی سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم سیاسی طور پر بات کریں تو ناظرین، بھارت کے تعلقات سپر پاور امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ بہت اچھے ہیں، مگر پاکستان اور چین کے ساتھ مستقل خراب تعلقات عالمی سیاسی منظر نامے میں بھارت کی بہت بڑی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے بھارت سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت اور نیوکلیئر سپلائی گروپ میں شمولیت حاصل نہیں کر پا رہا، جو کہ اس جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی اور محرومی کی بات ہے۔ بھارت کی مشرقی اسٹیٹس میں ناخوشگوار صورتحال اور شمال مغرب میں مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا بھارت کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس کی سالمیت کے ساتھ ساتھ اس کی منافقانہ پوزیٹو امیج کے بارے میں بھی ایک تصویر پیش کرتا ہے، مگر مختصر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ بھارت عالمی سطح پر ایک بہت بڑی معاشی اور سیاسی طاقت ہے۔ اس کے GDP کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی معاملات میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کے ہمسایہ ممالک چائنا اور پاکستان کے ساتھ مسلسل خراب تعلقات ہیں۔ اگر بھارت مستقبل میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے خاص طور پر اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہوں گے، مگر اس کی منافقانہ قیادت کی وجہ سے ایسا شاید کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔